السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي، اس چیز کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے ایسی چیز کے متعلق جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے فیقول، آپ فرما دیتے لا ادری، مجھے معلوم نہیں، او یا پھر لم یجب، یا پھر جواب ہی نہ دیتے حتی ینزل علیہ الوحی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی، ولم یقل برأی ولا بقیاس، رائے یا قیاس سے جواب نہیں دیتے تھے۔ تو رائے یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا باب قائم کرنے کا مقصد اس رائے اور قیاس کی مذمت کرنا ہے کہ جو یعنی علم سے خالی ہوتا ہے۔ ویسے تو رائے یا قیاس یا اجتہاد یہ کرنا جائز ہے، شرعی دلائل میں سے ہے یہ، لیکن امام بخاری نے یہاں جو ثابت کیا ہے وہ ہے کہ جس چیز کی اصل ابھی تک نازل ہی نہ ہوئی ہو، یعنی اس طرح سے ملتی جلتی اصل ابھی تک نازل ہی نہیں ہوئی، اور پیش آمدہ مسئلہ ہے جس کے متعلق کتاب و سنت کے اندر کوئی بھی بات معلوم نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے بالکل بھی جواب نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور رائے سے جواب نہیں دیتے تھے۔ رائے کیسے کہتے ہیں؟ رائے غور و فکر اور تفکر کا نام ہے، اور جو قیاس ہوتا ہے یہ شرع کی کوئی اصل، اس کو اس پر کسی اسی طرح کے مسئلے کو قیاس کر دینا کسی مشترکہ علت کی بنیاد پر، تو ایسا کرنے کو کہتے ہیں قیاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں کہ جس میں کوئی اصل معلوم نہیں ہوتی تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیاس نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ خاموشی اختیار کرتے تھے یا نا ناشنائی کا اظہار کر دیتے تھے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والحاصل، یہ ساری بحث کرنے کے بعد تفصیلی ایک مکالمہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں والحاصل ان الرأی ان کان مستندا للنقل من الکتاب یا السنہ، اگر رائے، اگر اس کی دلیل کتاب و سنت یعنی نقل یعنی کتاب و سنت کے اندر موجود ہو تو وہ محمود، تو یہ رائے محمود ہے۔ وَإِن تجرد عن علم فهو مذموم، اور اگر یہ علم سے خالی ہو، یعنی ایسی رائے ہو جس کی استناد، جس کی دلیل کتاب و سنت کے کسی علم میں نہ ہو، تو وہ مذموم ہے۔ وعلیہ یدل حدیث عبداللہ بن عمرو المذکور، اور یہ پیچھے ذکر کردہ عبداللہ بن عمر کی دلیل حدیث گزر چکی ہے نا، اسی پر یہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ مضموم جو ہے نا کہ فافتوا بغیر علم ولا ہدن، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ فافتوا برأی، کہ وہ اپنے رائے سے فتویٰ دیں گے، تو اسی سے پر کہتے ہیں معمول ہے عبداللہ بن عمر کی حدیث، کہتے فإنه ذکر بعد فقد العلم، فإنه ذکر بعد فقد العلم، کیونکہ علم کے مفقود ہونے کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ ان الجہال یفتون برأیہم، کہ جہال جو ہے یہ اپنے رائے سے فتویٰ دیا کریں گے، تو اس لیے رائے سے فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے کہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی علم نہیں دیا گیا ہوتا تھا، آپ پر وہی نازل نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کسی ایسی مسئلے پر ایسے مسئلے کو قیاس کرتے تھے کہ جس کی اصل ابھی تک نازل ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد اور قیاس فرماتے تھے اس وقت جب اس کی واضح طور پر اصل موجود ہوتی تھی، اصل موجود ہوتی تھی واضح طور پر،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیاس فرماتے تھے یا اس کی مثال بیان کر دیتے تھے، اس کی تشبیہ دے دیتے تھے۔ تو جس طرح کہ امام بخاری آگے باب بھی بیان کریں گے، تو گویا امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا قیاس کہ جو کسی دلیل پر کھڑا نہ ہو، یا ایسی رائے کے جو بغیر دلیل کے ہو، وہ شرعی درجہ نہیں رکھتی، واللہ اعلم۔ یا جو ایسی رائے کہ جو کتاب و سنت کے علم کے منافی کسی دلیل پر کھڑی ہے، یا ایسا قیاس کہ جو قیاس مال فارغ ہے، تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بما اراک اللہ، وجہ اس کے کہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے یا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ یا بمطابق اس کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آ، علم دیا ہے۔ وقال ابن مسعود سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھا گیا تو فسکت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتی نزلت الآیہ، حتیٰ کہ آیت نازل ہوگی پھر یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اب اچھا، یہ ساری جو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے، اس کی پوری خلاف جو ہے کہ فقہا اور اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ مختلف ہی رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا اجتہاد فرماتے تھے یا نہیں فرماتے تھے۔ بہرحال راجی اور درست بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اصول اور جو اصول ہوتے تھے، شروع حدیث یا قرآنی آیات کے جو اصول ہوتے تھے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرمایا کرتے تھے، اس پر اجتہاد فرمایا کرتے تھے۔ ابن بطال رحمہ اللہ نے اپنی شرح صحیح بخاری کے اندر اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرف اشارہ کیا، یہ حدیث گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث موصول گزر چکی ہے، یہاں تو یہ معلق ہے، صحیح بخاری کے اندر ہی گزر چکی ہے۔ جی کون پڑھیں گے جی آگے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میں ایک حدیث پڑھتی ہوں، پھر کوئی پڑھ لے گا۔ جی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، فجاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، یعودنی و ابو بکر، یعنی کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے کہ میری عیادت کرے، وہما ماشیانی، اور وہ دونوں پیدل چل کر آئے، فأتانی وقد اغمی علیہ، پس وہ میرے پاس آئے تو مجھ پر غشی تاری تھی، فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، ثم صب وضوءه، پھر صب وضوءه علیہ، علیہ، پھر مجھ پر وضو کا پانی چھڑکا، فافقت، پس مجھے افاقہ ہوا، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وربما قال سفیان، فقلت ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کیف، ای، وقلت ای ای رسول اللہ، ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیف اقضی فی مالی، میں اپنے مال میں کس طرح سے فیصلہ کروں، یعنی کیف اصنع فی مالی، میں اپنے مال میں کیا کروں، قال
फरमाते हैं कि फमा अजाबनी बिशैइन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसका कुछ जवाब न दिया, हत्ता नाज़िलत आयतुल मीरास, यहाँ तक कि मीरास की आयत नाज़िल हुई। नहीं, अब देखें इसकी विरासत के हवाले से कोई असल पहले मौजूद नहीं थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई क्यास या इज्तिहाद करके कोई फैसला नहीं दिया, बल्कि खामोशी इख्तियार की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मसला के अंदर कोई असल उससे मिलती जुलती नहीं हुआ करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बारे में कोई जवाब नहीं दिया करते, और जिसके मतलब असल होती थी उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिहाद फरमा लिया करते थे। और आपका इज्तिहाद कभी अगर खता भी हो जाता है तो अल्लाह ताला फौरन तंबीह कर देते थे। इसकी बीसियों मिसालें मौजूद हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मसला में इज्तिहाद फरमाया किसी असल मालूम पर, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने उस मसला के अंदर खास यानी कयास के से हट कर अल्लाह ताला ने फैसला किया होता था, तो अल्लाह ताला ने फिर उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह फरमा देते कि आपका यहाँ इज्तिहाद वो दुरुस्त नहीं है, आप इस फैसले को तब्दील कर दें। ठीक है। जैसे वो था, एक नबीना से अभी आए और पूछा, अल्लाह के नबी, मैं मेरा कोई कायद नहीं है, मुझे कोई लेकर आने वाला नहीं है, तो मुझे रुखसत इनायत फरमा दे कि मैं घर के अंदर जमात के साथ नमाज पढ़ लिया, घर के अंदर नमाज पढ़ लिया करूँ, जमात की मुझे रुखसत अता फरमा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इजाज़त दी थी, ऐसा नहीं है कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की रोशनी में इजाज़त दी और फौरन वो मसला मनसूख हो गया, ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मजबूरी को समझते हुए जो उसूल थे, यानी रुखसत, नमाज की रुखसत के जो उसूल थे, उसके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रुखसत दी, तो अल्लाह ताला ने जो है वो उस रुखसत को वापस लेने को दिया कि ये रुखसत उसकी नहीं बनती। तो इसलिए दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अभी को बुलाया और कहा कि क्या तुम अजान सुनते हो? जी मैं अजान सुनता हूँ। आपने फरमाया तो फिर तो फाजिब, तो उस अजान के जवाब के अंदर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेगा, कैसे भी पढ़नी है, यानी मुस्तकिल तौर पर नमाज को तर्क नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह और भी मसाइल हैं। एक सहाबी ने जो हज के मौका पर उसने एहराम में कुछ यानी खिलाफ शरा कह लें आप या खिलाफ शराइत कह लें, उन्होंने एहराम बांधा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनको मना नहीं किया, बाद में जब वही नाजिल हुई तो मना कर दिया। इस तरह के कोई और भी मसाइल हैं जो ता हाल इस्तेहज़ार जिसका नहीं है। जी, किसी का कुछ सवाल इस बारे में? अच्छा, पिछली बाब में बाज ने ना ये कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है ना, कहते हैं इमाम बुखारी यक़ूलु ला अदरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सवाल के जवाब में ला अदरी कहते थे। तो बाद ने कहा कि ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की खता है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी ला अदरी कहा नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। अ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने, ज़रूरी नहीं है, पहली बात तो ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने यहाँ जो नीचे दो हदीसें जिक्र की हैं ना, यानी एक तो ऊपर इब्ने मसूद वाली जिसकी तरफ इशारा की, और नीचे एक, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपने ला अदरी कहा हो, इसमें तो सिर्फ खामोशी का जिक्र है कि लम युजिब हत्ता यंजिला, इसमें तो खामोशी का जिक्र है। कहते भी ये इमाम बुखारी ने जो ला अदरी का निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की है ना, कहते ये साबित नहीं, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इशारा कर दिया है उन अहादीस की तरफ कि जिसमें ला अदरी का जिक्र है। बाकी वो चूंकि अहादीस जिसमें सवाल के जवाब में ला अदरी कहने वाली बात है, वो इमाम बुखारी की शरत पर नहीं होंगी, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उसको इस बाब के तहत जिक्र नहीं किया। तो इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने भी इशारा किया है उन रिवायात की तरफ। अ, जैसे एक रवायत है जो सही इब्ने हिब्बान के अंदर है, इस तरह हाकिम के अंदर है, और इस तरह इब्ने मरदवे की अंदर है, और दारकुतनी वगैरह के अंदर, इसमें मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं कि जो जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अदरी, इस तरह आपने ला अदरी, इस तरह की जवाब दी हैं, ला अदरी। ठीक है। लिहाजा इमाम बुखारी ने इशारा कर दिया कि बाद ऐसी रिवायात भी हैं जो मेरी शर्त पर तो नहीं है, लेकिन उसमें ला अदरी का जिक्र अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जी। बाबू तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतहु मिनर रिजाली वन निसाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम देना अपनी उम्मत को, मर्द और औरतों दोनों को, मिम्मा
ان علوم میں سے علمہ اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھائے ہیں، یہ جو تعلیم آپ کو اللہ نے دی ہے، جو علم اللہ نے آپ کو دیا، اسی علم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو، یعنی رجال و نساء کو تعلیم دیتے تھے. لیس براء ولا تمثیل، یہ جو تھا یہ نہ رائے ہوتی تھی اور نہ ہی محض مثالیں ہوتی تھی. کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو ہر مسئلے کو مثالوں سے، دنیاوی مثالوں سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثالیں اس وقت کارگر ثابت ہوتی ہیں جب اس چیز کی اصل موجود ہو. ٹھیک ہے، اصل موجود ہو تو اس کے بعد مثال بیان کر کے لوگوں کے ذہن کے قریب کر دیا جائے، یہ تو بالکل درست ہے. یا ایک چیز کی اصل موجود ہو اور اس کو اپنے رائے اور اجتہاد کے ذریعے مختلف طریقوں سے سمجھا دیا، یہ تو درست ہے. لیکن محض رائے اور محض مثال کے ذریعے بات کرنا اور کسی شرعی حکم کو مستنبط کرنا مثال کے ذریعے، دنیا کی مثال ہو یا آخرت کی مثال ہو، تو اس طرح درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے تھے وہ تعلیم ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کی روشنی کے اندر ہوتی تھی. ٹھیک ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے. تو یہ جو نیچے حدیث آ رہی ہے یہ بڑی ہی مفید ہے اور بڑے اس سے مسائل اہل علم نے مستنبط کیے ہیں. کون پڑھیں گے جی آگے؟ جی شیخ محترم میں پڑھوں؟ جی پڑھیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأسبهاني عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب الرجال بحدیثک، مرد تو آپ کی یعنی مرد تو سب جی شیخ مطلب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ کی حدیثیں ذهب تو مرد لے گئے. ذهب الرجال بحدیثک، مرد آپ کی حدیث کو حاصل کر چکے ہیں، یعنی وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں روزانہ، آپ ان کو زیادہ موقع ملتا ہے آپ کی حدیث سننے کا. تو وہ آپ کی حدیث کے ساتھ جا چکے ہیں، مطلب بھی وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں آپ کی حدیث کو لے کر. ہم جی پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں موقع زیادہ نہیں ملتا آپ کے ساتھ آپ کی گفتگو سننے کا. ٹھیک ہے، جی. فجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه. فجعل لنا بس فجعل لنا جی، فجعل لنا، بس آپ ہمارے لیے مقرر کر دے من نفسی کا یومن، اپنے یعنی کسی خاص اپنے اپنی کسی طرف سے خاص دن کو، اپنی اپنی طرف سے طرف کسی سے آپ خاص ہمارے لیے مقرر کر دیں یومن، جی ایک خاص دن، ناتی کا فی ہی جس میں ہم آپ کے پاس آئیں، ناتی کا فی ہی جس میں ہم آپ کے پاس آئیں، یعنی ہمارے لیے بھی کچھ دن، خاص دن مقرر کر دیں تعلیم کا، جس طرح آپ نے مردوں کے لیے مقرر کیا ہے تو ہمارے لیے بھی مکمل کر. اب یہ چیز دلیل ہے کہ جو اختلاط والی جو تعلیم ہے یہ جائز نہیں ہے. صحابیات باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مردوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا کرتی تھی، وہ بھی پیچھے ان کو رہنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ ساتھ کہا گیا تھا کہ خیر صفوف النساء آخرهم، کہ عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری صف ہے، کہ وہ مردوں سے اتنی زیادہ دور ہوتی ہے. و خیر صفوف الرجال اولهم، اور مردوں کی جو بہترین صفیں ہیں وہ پہلی صفیں ہیں، کیونکہ وہ عورتوں سے زیادہ دور ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ساتھ یہ بھی کچھ بیان فرمایا تھا کہ جب عورتیں، ظاہر ہے اس ٹائم جس میں الگ انتظام ان کا کرنا ان تک آواز نہیں پہنچے گی. اب چونکہ بندوبست الگ ہو چکا ہے اس لیے اب وہ عورتیں نماز کے لیے حاضر ہو سکتی ہیں، اور اس میں تاخر یا اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پیچھے والی صفوں کے بہتری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اگر الگ بندوبست ہے تو پھر اس صورت میں عورتوں کی پہلی صف ہی بہترین صف ہوگی. اگر الگ سے بندوبست ہے، یعنی الگ پردہ ہے درمیان میں حائل. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اسپیکر وغیرہ کا بندوبست ہوتا ہے، تو اس ٹائم اسپیکر کا بندوبست نہیں تھا تو عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی بغیر حائل کے.
تو آ، لیکن تعلیم کے اندر وہ اکٹھی حاضر نہیں ہوا کرتی تھی، تعلیم کے اندر وہ اکٹھی حاضر نہیں ہوتی تھی، تو جس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ اور مرد آپ کے پاس زیادہ دیر بیٹھتے ہیں، آپ سے حدیث سنتے ہیں، ہمارے لیے بھی دن مقرر کر دیں جس میں ہم خاص ہم حاضر ہوں. تو یہ چیز دلیل ہے کہ اچھا پہلے یہ حدیث مکمل کریں، اس پہ کے جو فوائد ہیں وہ بعض ذکر کرتے ہیں. جی. تعلم تعلمنا، آپ ہمیں وہ سکھائے، مما علمک اللہ، جو آپ کو اللہ نے سکھایا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتمعنا فی یوم کذا و کذا، آپ جمع ہو جائے اس دن، فی مکان کذا و کذا، فلاں فلاں مکان پر. فاجتمعنا، پھر وہ جمع ہوئی. فأتاهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وسلم نے ان کو جی جی شیخ محترم آواز آ رہی ہے؟ ابھی نہیں آ رہی تھی، ابھی آ رہی. جی. فأتاهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول ان کے پاس آتے. فعلمهن مما علمه اللہ، پھر وہ انہیں وہ سکھاتے جو اللہ نے اس کو سکھایا تھا. ثم قال، پھر فرمایا، ما منکن امرأة، آپ میں سے جو بھی عورت تقدم بین یدیها من ولدها ثلاثة، جو بھی آپ میں سے کوئی عورت اپنے آگے تین بچے تقدموا ما منکم، تقدم. تقدموا جس نے بھی بھیجا ہوگا اپنے آگے، من ولدها ثلاثتاً اپنے اولاد میں سے تین بچوں کو آگے بھیجا گیا، یعنی اس کی بچپن کے اندر ہی وفات ہو گئی ہے، تو اس کو آگے بھیجنے سے مراد یہ ہے اس پر صبر کرنا، اللہ سے رحمت اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ کر آگے بھیجتی ہے. الا کان لہا حجابا من النار، مگر وہ بچے اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے، یعنی وہ جہنم سے آڑ بن جائیں گے، یعنی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ سبب بن جائیں گے. جی. فقالت امرأة منہن، پھر ان میں سے ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اثنین، یعنی دو کے بارے میں پوچھا. قال فعادتهن مرتين، یعنی اس عورت نے دو. فعادتها مرتين، اس نے دو بار یہی بات کہی کہ اثنین اثنین. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ وسنین وسنین وسنین، ہاں دو 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 بچے بھی اگر کسی نے آگے بھیجے ہیں اس کے لیے بھی یہی اجر ہے کہ وہ بچے بھی اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے. اب اس حدیث کے اندر کئی ایک فوائد ہیں. پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی عورتیں کسی جگہ پر خاص مکان کے اندر خاص جگہ پہ جمع ہو جائیں اور وہاں کوئی ایک ثقہ عالم اور معتبر شخص اگر ان کو آ کے تعلیم دے اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسا کرنا جائز ہے. یعنی مرد کا عورتوں کو تعلیم دینا اگر محفوظ یعنی محفوظ ذریعہ ہے اور وہاں کوئی اندیشہ نہیں ہے کوئی فتنے کا، تو پھر اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ شرعی قواعد جو ہے نا، یعنی شرعی قواعد کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ نہ تو عورتوں کے ساتھ وہ ایسی گفتگو کرے کہ جو ان کے ساتھ نہیں کر سکتا، نہ عورتیں کھلے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے آئیں یا ایسے سوال کریں یا اتنا قریب ہو کر بیٹھیں کہ جو فتنے کا اندیشہ ہو. تو اگر ان شرعی قواعد کا خیال کر لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو اور فساد برپا ہو تو بجائے اس کے کہ فائدہ ہو نقصان پیدا ہو رہا ہو، تو پھر اس طرح ایسے شخص کا عورتوں کو الگ سے تعلیم دینا درست نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ پردے کے پیچھے تھے. دوسری دلیل یہ ہے کہ عہد نبی کے اندر بھی عورتیں جو ہے نا اختلاط سے مجتنب رہتی تھیں، عورتیں اور مرد. وہ عورتیں اور مرد ایک جگہ پہ تعلیم کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے تھے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں کیوں کہتی کہ ہمارے لیے بھی خاص کر دیں کوئی دن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں خاص کرنا اور ان کو ایک خاص دن کے اندر بلانا، یہ دلیل ہے کہ جو اختلاط والی تعلیم ہے، جو کو ایجوکیشن ہے، اس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس پہ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ جو پیریڈ کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی جو یہ ہوتا ہے نا پیریڈ کا سسٹم ہے، یہ بالکل جائز ہے.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ فلاں دن فلاں جگہ پہ آنا، تو گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کو ایک دن کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن یہ جب ایک دن کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے تو کسی بھی اس فن کو یا ایک پیریڈ، ایک گھنٹے، آدھے گھنٹے کے ساتھ خاص بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پیریڈ کی جو تقسیم ہے یا جس کو درس نظامی کہتے ہیں، یہ بالکل بھی غیر شرعی نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان کو بھی محدود کیا ہے اور مکان کو بھی محدود کیا ہے، تو زمان و مکان کو محدود کرنا ہی اصل میں پیریڈ سسٹم ہے، تو یہ جائز ہے۔ یعنی یہ اصل میں علم کو منظم کرنے کی کوشش ہے، یہ وقت کو بچانے کی کوشش ہے، جو کہ جائز ہے۔ اس طرح پہلے جو آپ قرآن و سنت کے اندر ابتدا کے اندر سلف کے ہاں یعنی اس طرح کی تقسیم نہیں تھی، کتاب التوحید، کتاب الایمان، یہ اس طرح اس کو عناوین کے ذریعے اس کو تقسیم نہیں کیا گیا تھا، تو پھر بعد میں آنے والے جو مصنفین ہیں انہوں نے اس کو جو سنت کو تبویب دی ہے، یعنی کتاب التوحید کو الگ کیا ہے، کتاب الطہارہ کو الگ کیا ہے، کتاب الصلاۃ کو، زکوٰۃ کو الگ الگ کر دیا ہے، اس سے مسائل کا استنباط کیا تاکہ وہاں تک پہنچنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو نظم کے اندر لے کر آئے ہیں، تو یہ یعنی مصالح میں سے ہے، اس کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کئی ایک دلائل موجود ہیں، کئی ایک اس میں نکات موجود ہیں جی۔ آگے جی۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم۔ باب اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یعنی میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، حق پر غالب جو رہے گا۔ حق پر غالب رہے گا، جو قتال کریں گے اور وہ اہل علم ہے۔ ان سے مراد امام بخاری کیا فرما رہے ہیں؟ اہل علم ہے، اور امام بخاری ہی رحمہ اللہ ہی ایک مقام پر فرماتے ہیں، ایک منٹ میں حوالہ ذرا بتاتا ہوں آپ کو۔ یعنی امام بخاری ہی رحمہ اللہ سے اس سے مراد لینا یہ اہل الحدیث سے مراد لیا گیا ہے، یہ علی بن مدینی رحمہ اللہ، اور انہوں نے علی بن مدینی رحمہ اللہ سے نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث قائم کی ہے نا، تو حدیث ذکر کی ہے، اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے یہ نکل کے ہم اصحاب الحدیث، ٹھیک ہے، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو ہے نا خلق و افعال العباد کے اندر بھی اسی طرح کی بات ذکر کی ہے۔ امام محمد بن نمبر احمد فرماتا ہے ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو پھر اس سے مراد مجھے نہیں پتا کون ہے۔ اب اہل حدیث سے مراد کیا ہے؟ اہل حدیث سے مراد وہ ہے کہ جو علم و عمل کے اندر سلف کے پیرو ہوں، یعنی سلف صالحین، صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ دے کر گئے، صحابہ کرام جس عقیدے پر فوت ہوئے، اس عقیدے اور اس عمل اور اس علم کو جو ان کی جانشینی کرنے والے ہیں ان کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ محض سنت کو نقل کرنے والا وہ اہل حدیث نہیں ہے، محض سنت کو ناقل وہ تو راوی ہے۔ یہاں مراد ہے کہ جو اس کے مطابق عقیدہ عمل رکھتا ہے، اس سے سنت کے مطابق، سنت سے مراد قرآن اور سنت دونوں ہیں، جو اس کے مطابق تمسک اختیار کرتا ہے، جس پر نبی اور صحابہ رہے، تو وہ اس سے مراد اہل حدیث ہیں، اور یہ قیامت تک غالب رہیں گے، یعنی جن کو عقیدے اور عمل کے اندر اور جو جی یہ پوچھا گیا ہے کہ مخلوط تعلیم جائز نہیں، تو کیا ہماری اس کلاس کے جواب کی کوئی دلیل ہے؟ دیکھیں یہ مخلوط تعلیم نہیں ہے، مخلوط ہوتا ہے کہ بالمشافہ اگر اکٹھے بیٹھ کے کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے بالمشافہ، تو یہ بالمشافہ نہیں ہے کہ آن لائن ہے
اس میں پردہ حائل ہے، تو جس طرح پردہ حائل کر کے اگر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے نا، اکٹھا ہی بے شک کر لے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اکٹھا، مرد اور زن دونوں ہی اگر الگ الگ پردے کے اندر یعنی آواز پہنچتی ہے خواتین تک تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک یہ کہ سامنے بیٹھ کر ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک بالمشافہ جس کو کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، بات ہو رہی اور تھی السلام کہ علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم یہ خیر یہ چیز تو میں اگری کرتی ہوں کہ مخلوط تعلیم جو ہے وہ نئی شریعت میں ہے، لیکن یہ جب ہم یونیورسٹی کالجز وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں یا اسکولوں میں یا کوچنگ سینٹرز میں، تو یہاں تو ہر جگہ ہی مخلوط تعلیم ہے، تو پھر اس کا کیا کریں؟ ہمارے گھر سے تو سب جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ سچی بات ہوئی ہے کہ یہ مغرب سے متاثر یہ لوگ ہیں، مطلب یہ مغرب سے متاثر لوگ ہیں، انتہائی ناگزیر حالت ہو تو پھر ظاہر ہے انسان مجبور ہے، لیکن وہ اگر مثال کے طور پہ مرد ہی ہے، مرد ہے اگر اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، تو اگر اس کے علاقہ کے اندر کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے، کہیں بھی الگ سے بندوبست نہیں ہے، تو وہ پھر مجبوری کی صورت کے اندر جو ہے وہ حاصل کر لے، لیکن وہ اپنے آپ کو انتہائی محتاط رکھے اور یہ نظریہ رکھے کہ یہ جو تعلیم میں حاصل کر رہا ہوں، یہ جس طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے یہ کوئی شرعی نہیں ہے، یعنی وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اپنے دل کے اندر اس انداز تعلیم کو بالکل بھی ہلکا نہ سمجھے، ٹھیک ہے، انتہائی محتاط رہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہو سکتا ہے اس کے شر سے دور رہے، باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، فتنے ہیں اور فتنوں سے جتنا بچا جائے اتنا بہتر ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی کہہ لیں کہ قسم پرسی ہے کہ وہ اغیار سے متاثر ہو کر اپنے انداز تعلیم بھی انہوں نے اس طرح کے کر لیے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے، اور بالخصوص اگر ابراڈ جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ظاہر ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو وہ اس صورت کے اندر پھر مجبور ہے، باقی اللہ عالم اس سے بچنا ہی بہتر ہے جی۔ اچھا، یہ پوچھا گیا کہ اہل الحدیث مغلوب اور اہل البدع غالب نظر آ رہے ہیں، کیف نجیب لمن سأل اقتضا۔ اچھا دیکھیں، یہ تو بات بالکل نہیں درست کہ اہل الحدیث مغلوب ہیں، یہاں جو غلبہ مراد ہے یہ غلبہ غلبہ جو ہے یہ دلیل کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہہ لیں کہ کلی طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ حق کو بالکل مغلوب کر ایک علاقے کے اندر حق کبھی مغلوب ہو جائے جو الگ بات ہے، لیکن کلی طور پر پورے قرآن پر حق مغلوب ہو کر رہ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شہر ایک علاقے کے اندر یا ایک گاؤں کے اندر اہل حق کی کو جو ہے وہ نابود کر دیا جائے، اس کو تباہ کر دیا جائے، یا اہل حق کو شکست خوردہ کر دیا جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساتھ والا جو گاؤں وہاں جو اہل حق ہیں وہ بھی مغلوب قرار پائیں گے، کسی خاص جگہ پہ اہل حق کا مغلوب ہونا یہ الگ بات ہے، کلی طور پر اہل حق کا مغلوب ہو جانا یہ الگ بات ہے، تو اہل حق اوور آل جو ہے نا قیامت تک وہ غالب رہیں گے، دلیل کا غلبہ ان کو حاصل ہے، جو شرعی علوم کے اندر جو ان کو گرفت ہے یا شرعی علوم کے اندر جو ان کو مہارت ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں جو علم و عمل اور اعتقاد کا غلبہ ہے وہ ان کو حاصل رہے گا، کوئی دلیل کے معاملے کے اندر ان کو مغلوب نہیں کر سکے گا، باقی اللہ اعلم۔ اچھا جی، پڑھیے گا جی، اچھا ہو گیا، تو یہ امام بخاری فرماتے ہیں ہم اہل العلم، یہ علم والے یعنی محدثین ہیں کہ جو علم کو حاصل کرنے والے بھی ہیں اور علم کو یعنی جو علم وحی ہے اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اہل حدیث دو طرح کے ہوتے ہیں نا، صحاب الحدیث دو طرح کے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جب یہ اہل حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے یہ وہ فرقہ مراد نہیں ہوتا، قطعاً کوئی فرقہ مراد نہیں ہوتا، اہل حدیث اس کو اہل سننا بھی کہتے ہیں، یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ اس حق کے تسلسل کا نام ہے، اس کے اندر کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی
کوئی اس کی کہہ لیں پگڑی نہیں ہے خاص، اور کوئی اس کی نشانی فقط جو ہے وہ اہل سنہ کے عقیدے کو اپنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر عقیدہ بنیاد ہے، یاد رکھیں، اس کے اندر شرط عقیدہ ہے۔ محض رفع الیدین کر لینا یا آمین اونچی کہہ لینا، یہ اہل حدیثیت نہیں ہے، یہ اہل سنیت نہیں ہے۔ اصل اہل حدیث اہل سنہ وہ ہے کہ جو عقیدہ اہل سنہ اہل سنہ والجماع پر ہے، اہل حدیث کے عقیدہ پر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جو کتاب و سنت سے ماخوذ صحابہ تابعین تبع تابعین کا عقیدہ ہے، وہ ہی اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ تو گویا حق کے تسلسل کا نام اہل حدیثیت ہے، کسی گروہ یا جماعت یا کسی ٹیگ کا نام جو ہے نا اہل حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر اہل حدیث کا نام لے کر اگر کوئی اہل سنت کے عقیدے پر نہیں ہے تو وہ اہل حدیث نہیں ہے، چاہے وہ 1000 بار کہتا رہے، چاہے وہ کسی ایسی جماعت کے اندر شامل ہو جائے کہ جس کا نام اہل حدیث ہے، جس طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، اس طرح دیگر جو اہل حدیث کی انتظامی جماعتیں ہیں، اگر کوئی اس میں شامل ہے لیکن اس کا عقیدہ اہل سنہ والا نہیں ہے تو وہ اس اہل حدیثیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو جس علاقے کے اندر، فرض کیا جس علاقے کے اندر اس کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا لیکن وہ عقیدہ اہل سنت پر ہے، اس کو اہل سنت کہا جاتا ہے، تو وہ بھی حق والا ہے، وہ اہل حدیث ہی ہے۔ اہل حدیث، اہل سنہ، سلف، سلفی، اور اس کے کئی ایک نام ہے، مختلف نام ہے، تو وہ سارے کے سارے نام یہ درست ہیں، یہ وصافی توصیفی نام ہے، یہ مختلف علاقوں کے اندر مختلف ہو سکتے ہیں۔ وہابی جس کو بعض جگہ پہ کہہ دیا جاتا ہے، اہل الاثر کہہ دیا جاتا ہے، اثری کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ مختلف دور کے اندر مختلف نام ہیں۔ تو یہ جماعت ایک ہی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ان کے اوطان مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے زمان مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے عقائد و نظریات کے اندر اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر عقیدہ کے اندر اختلاف ہوا تو پھر وہ ایک جماعت کا بے شک نام لے دیں لیکن اس کا وہ ایک جماعت میں شامل نہیں ہے۔ اس کو محض رفع الیدین آمین سے جج نہیں کیا جا سکتا کہ جو آمین کہتا ہے، اونچی آمین کہتا ہے، یا رفع الیدین کرتا ہے، یا جو ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھتا ہے، وہ صرف اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کی یہ صرف یہ علامتیں نہیں ہیں، اہل حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو جمیع اعتقادات، جمیع عقائد و نظریات کے اندر اہل سنہ واقع عقیدے پر ہے۔ باقی اگر عملی طور پر وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہے تو اس کو اہل حدیث ہی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ فرض کیا ایک بندہ تمام کے تمام عقائد اس کے اہل سنہ والے ہیں، لیکن بعض جو فقہی مسائل کے اندر اس کا اہل سنہ جمہور اہل سنہ سے وہ ہٹ کر ہے۔ مثال کے طور پر وہ اونچی آمین کا قائل نہیں ہے لیکن اس کے سارے عقیدے اہل سنہ والے ہیں، تو وہ اہل حدیث ہے۔ اگر وہ اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنے کہہ لیں کہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اونچی آمین کی بجائے آہستہ آمین کہی جائے، یا آہستہ اور اونچی دونوں کو جائے سمجھتا ہے، یا ہاتھ جو ہے وہ سینے پر باندھتا ہے یا سینے سے ذرا نیچے باندھتا ہے، تو یہ علامتیں جو ہے نا یہ فقہی علامتیں ہیں یا فقہی یہ مسائل ہیں، اس کے اندر گنجائش ہے، اس سے کسی کی تبدیع یا اس کی جو ہے وہ تفسیق لازم نہیں آتی۔ اصل چیز ہے عقیدہ، عقیدہ اور منہج۔ اگر کوئی اس کے اندر سلفی نہیں ہے یا اس کے اندر وہ اہل سنہ یا سنی نہیں ہے تو پھر وہ طائفہ منصورہ جس کو اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث یا اہل سنہ کہتے ہیں ان میں سے وہ نہیں ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں نا، اسحاق جالوی تھا، اب یہ اہل سنہ سے خارج ہے، کلی طور پر خارج ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ وہ آمین رفع الیدین کرتا تھا لیکن یہ کلی طور پر اہل سنہ سے خارج ہے۔ اس طرح محمد علی مرزا ہے، یہ اہل سنہ سے خارج ہے، اب یہ آمین رفع الیدین یہ کرتا ہے۔ اب بنیاد رفع الیدین یہ آمین نہیں ہے، اس کا رفع الیدین کرنا یہ اہل حدیث کے بلکہ بیشتر مسائل اس کے اہل حدیث والے ہیں۔ اب اس بنیاد پر ہم اس کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتے کیونکہ اہل حدیث ہونے کے لیے بنیاد جو ہے یہ بنیاد ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ کے اندر وہ سلفی نہیں ہے تو پھر وہ اہل سنہ سے خارج ہے۔ اس کے برخلاف جو علماء حنفیہ علماء حنفیہ جو بعض اجتہادی مسائل کے اندر یا فقہی مسائل کے اندر وہ اہل سنہ یا اہل حدیث کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے تھے لیکن ان کا عقیدہ بالکل اہل سنہ والا تھا، تو ہم اس کو اہل حدیث ہی کہیں گے، اہل سنہ ہی کہیں گے، اس کو ہم اہل حدیث سے خارج نہیں کریں گے، گرچہ وہ بعض مسائل کے اندر وہ کسی اور
یعنی اس کی تحقیق اہل سنہ، جمہور اہل سنہ سے ہٹ کر ہے، سمجھائی نا؟ یعنی اہل سنہ، اہل حدیث کا جو کی جو بنیاد ہے یا اس کا جو امتیاز ہے وہ عقیدہ ہے اور اس کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے؟ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني حميد قال سمعت معاويه بن ابي سفيان یخطب، وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وانما انا قاسم، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، ویؤتی اللہ، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، یعنی علم اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور اس کو میں تقسیم کر دیتا ہوں، یعنی جو کچھ بھی میں تمہیں دیتا ہوں یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ مال غنیمت کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ علم کی صورت کے اندر ہو، تو گویا دینے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اور وَلَن يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کا معاملہ ہمیشہ رہے گا مستقیما صحیح، اس امت کا معاملہ بالکل صحیح سلامت رہے گا، حتیٰ تقوم الساعہ، قیامت قائم ہونے تک، او یا یہ فرمایا کہ حتیٰ یأتی امر اللہ، یا اللہ کا امر آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، قیامت تک اس امت کا معاملہ، یعنی اس امت کے ایک گروہ کا معاملہ وہ ہمیشہ مستقیم رہے گا، اس کے اندر بالکل بھی وہ والا منہج اس کا قائم رہے گا کہ جس منہج پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی کتاب و سنت کی جس تعلیم اور تربیت کے اوپر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اسی کے اوپر کامزر رہے گا ایک گروہ، عملی طور پر، اعتقادی طور پر، کہ اگرچہ ان کی تعداد کے اندر کمی یا زیادتی ہوتی رہے گی لیکن ایسا نہیں ہوگا کلی طور پر وہ ختم ہو جائے۔ باب قول اللہ تعالیٰ او یلبسکم شیعا، یا تمہیں اللہ تعالیٰ فرقوں کے اندر تقسیم کر دے۔ حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول لما نزل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، قل هو القادر، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ قادر ہے اس پر بھی کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر بھی کہ اللہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تمہارے اوپر سے، سر کے اوپر سے تمہیں عذاب نازل کرے، جس طرح کے آندھی کا عذاب ہے، اسی طرح کوڑوں کا عذاب ہے، اور اولوں کا عذاب ہے، یا کوئی اس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ نازل کرے جس طرح پہلی قوموں پر اللہ نے پتھروں کا عذاب نازل کیا تھا۔ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ بوجہی کا، اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی تیرے چہرے کے وسیلے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی اس طرح کے عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب ہے، یعنی زمین کے اندر سے عذاب ہے، جس طرح کے زلزلہ ہے یا اس سے ملتا جلتا دھنسا دیا جانا ہے، اس طرح کا عذاب تمہارے نیچے سے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ کالا، آپ نے فرمایا اعوذ بوجہک، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا عذاب ہمیں آن لے، کیونکہ اس کے اندر خالص اللہ رب العزت کی ہی قدرت ہوتی ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں، ہر نیک و بد اس کے جو ہے وہ شکار میں آ جاتے ہیں، کہ جب کسی قوم پر آفت آتی ہے اس کے اندر نیک اور بد سب کو اس کا شکار کر لیا جاتا ہے، باقی قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے اپنی اپنی نیتوں کے اعتبار سے، تو گویا وہ جو عذاب ہوتا ہے وہ نیک صالحین کے حق میں عذاب نہیں ہوتا، محض اس کے حق میں ایک موت کی وجہ ہوتی ہے، تو ان کے جو وقت مقررہ ہے وہ آ گیا ہوتا ہے، اور جو دوسرے کفار اور فساق ہوتے ہیں ان کے حق میں وہ عذاب ہوتا ہے، اور جو ان کو دنیا کی ایک سزا کے طور پر دیا جاتا ہے، قیامت کے دن ان کا معاملہ ان کے اعمال کے مطابق ہو۔ تو آپ نے فرمایا اعوذ بوجہک، اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں تیرے اس عذاب سے۔ فلما نزلت، پھر جب یہ حصہ نازل ہوا، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضکم ویذیق بعضکم باس بعض، اور یا اللہ تعالیٰ تمہیں فرقوں کے اندر تقسیم کر دے، یا اور تمہارے بعض کے ساتھ بعض کو عذاب چکھائے، یعنی جنگ و جدال کے ذریعے، اختلاف و تشدد کے ذریعے۔ پہلا ہے یلبسکم، آپ نے فرمایا قالا، آپ نے فرمایا ہادانی احوانا احوان او ایسر، آپ نے فرمایا کہ یہ جو دو آخری عذاب ہے نا یہ ذرا ہلکے ہیں، احون و ایسر، اور آسان ہے، یعنی ان سے بچنا
ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ایمان و اعتقاد کے اندر صحیح سالم ہیں اور کتاب و سنت سے ان کا تمسک مضبوط ہے، تو وہ ان فرقوں سے بچ سکتے ہیں، ان اختلافات سے وہ بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اختلافات سے بچنے کا واحد حل کیا ہے؟ کہ اس جماعت کے اندر شامل ہوا جائے کہ جو حق کا تسلسل ہے، یعنی اصحاب الحدیث کی جماعت کے اندر شامل جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر شمولیت کے لیے کوئی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کی رجسٹریشن یہی ہے کہ ان کے عقیدے اور عمل کے اوپر کاربند ہوا جائے، انہیں نام چاہے اس کے مطابق نہ بھی رکھا جائے، لیکن کم از کم ان کے عقائد و نظریات کا حامل انسان بن جائے، ان کی تعلیمات کو اپنا لیا جائے۔ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی مرکزی جمعیت کے اندر یا جمعیت کے اندر شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی اس طرح کی سیاسی، کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں، اس کا یہ کوئی فرقے نہیں ہے، اہل حدیث کے یہ فرقے نہیں ہیں، یہ اہل حدیث کی انتظامی جماعتیں ہیں، اس کے اندر شامل ہونا یا نہ ہونا حق یا نہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احون ہے، یعنی اس سے بچا جا سکتا ہے۔ کس طرح بچا جائے گا؟ اہل سنت کے عقیدے کے اوپر کاربند ہو کے۔ بات واضح ہے جی؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں اس میں؟ باب من شبہ اسلم معلوم، اب یہ ہے جو پیچھے والا باب ہم نے پہلا باب پڑھا تھا نا، جس میں پھر رائے اور قیاس کے ساتھ آپ بات نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پھر بیان فرمایا من شبہ، اس شخص کا بیان کہ جو تشبیہ دے اسلم معلومن، کسی معلوم اصل کو، بھی اسلم مبین، ایک واضح اصل کے ساتھ، یعنی ایک ایسی اصل کے جو کتاب و سنت کے اندر جس کی اصل ہونا واضح ہو چکا ہے، اس کے ساتھ کوئی معلوم اصل کو تشبیہ دیتا ہے کہ قد بین اللہ حکمہما، کہ جن کے حکم کو اللہ نے پہلے بیان کر دیا ہے، لیفہم السائل، تاکہ سائل بات کو اچھی طرح سمجھ جائے۔ حدثنا اسبغ بن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ایک اعرابی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا، فقال، کہنے لگا، ان امراتی والدت غلاما اسودا، کہ میری بیوی نے ایک سیاہ بچہ جنم دیا ہے، یعنی سیاہ کلر کا بچہ ہے، تو وہ انی انکرتو ہوں، اور میں اس بچے کا انکار کرتا ہوں، یعنی وہ مجھے میرا بچہ نہیں لگتا۔ اس نے یعنی گویا وہ دبے لفظوں کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے کسی اور کے پاس خلوت اختیار کی ہے، اس وجہ سے یہ بچہ میرا نظر نہیں، مجھے لگتا نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلق من ابل، آپ نے مسئلے کو سمجھایا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارا رنگ کچھ اور ہو، بچے کا رنگ کچھ اور ہو جائے، اب وہ روشن رنگ والا ہوگا یعنی سفید ہوگا، بچہ سیاہ پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا بھی یہ کیا ہو گیا؟ تو اب یا تو یہ بچہ میرا نہیں ہے یا پھر وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو سمجھایا کہ یہ تمہارا ہی بچہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بود نہیں ہے، جب تک کہ تمہارے پاس کوئی واضح ٹھوس دلیل نہیں نا ہے، تم نے اپنی بیوی کو کہیں غیر مرد کے پاس جب تک دیکھا نہیں ہے، جب یہ سارا کچھ معاملہ ہے نہیں، تم اس محض شبے کی بنیاد پر تم اس بچے کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ حل لک من ابل، کیا تمہارے کو اونٹ ہیں؟ اس نے کہا نعم، میرے اونٹ ہیں۔ قال، فرمایا فما الوانها، ان کے رنگ کیا ہیں؟ قال، کہنے لگا حمر، اس کے رنگ سیاہ رنگ کے ہیں، سرخ رنگ کے اونٹ ہیں، سرخ رنگ قیمتی اونٹ ہیں۔ قال هل فيها من اورقا، کیا اس میں کوئی بھورے رنگ کا اونٹ ہے؟ بھورے رنگ کا، تو قال کہ ان فیہا لورقن، اس میں بھورے رنگ کے اونٹ بھی ہیں، حالانکہ وہ اونٹ پہ نسل در نسل تھے، ان کے اپنے ہی تھے، اسی میں ہی اونٹنیوں نے بچے جنم دیے تھے۔ تو فرمایا کہ اس میں بھورے رنگ کے بھی ہیں، سرخ بھی ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا فانا ترى ذلك جاءها، تو تیرا کیا خیال ہے کہ یہ اونٹ، یہ جو یعنی سرخ رنگ کے اونٹنیوں نے یہ جو بھورے رنگ کے اونٹ جنم دیے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ فانا ترى ذلك جاءها،
تو کہاں سے یہ آ گئے اس کے پاس؟ یہ جو بھورے رنگ کے اونٹ ہیں، جو یہ تمہارے سرخ اونٹوں کے پاس کہاں سے آ گئے، اونٹنیوں کے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو قال کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارق نازعہ، کوئی رگ ہے جو اس نے کھینچ لی ہے، نازعہ جسے اس نے کھینچ لیا ہے، ٹھیک ہے، ایک رگ نے اسے کھینچ لیا، مطلب یہ ہے کہ جو اونٹنی میرے پاس، اونٹنیاں میرے پاس بھورے اس کی سرخ کلر کی ہیں، اس کے جو پیچھے، جو اس کے بعد دادا پر دادا، اس کے اندر کسی کا رنگ اس طرح کا ہوگا بھورا، تو اس کی جو ہے تشبیہ اس اپنے دادا پر دادا کی طرف، کبھی کہتے ہیں نا کہ یہ چچا پر گیا ہے، یہ تایا پر گیا ہے، یہ ماموں پر گیا ہے، تو یہ وہی ارق ہوتی ہے، تو یعنی ایک رگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ رگ اس کو کھینچ لیتی ہے، مطلب اس کی مشابت اس پچھلی کی طرف چلی جاتی ہے، جو قریب والا ہوتا ہے ماں یا باپ، اس کی طرف نہیں جاتی، تو اس رگ کی طرف چلی جاتی ہے کہ جو رگ پیچھے اچھا جو پیچھے ایرکن نازا، یعنی ایک رگ ہے جس نے اسے کھینچ لیا ہے، یعنی اس کلر کا جو ہوا ہے اس رگ کی وجہ سے ہوا، کالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والا اللہ هذا، فرمایا کہ اس کو بھی ہو سکتا ہے ارکن نازا، اس کو بھی ہو سکتا ہے کسی رگ نے کھینچا ہو، یعنی اس کے آباء و اجداد میں، تمہارے آباء و اجداد میں کوئی سیاہ کلر کا ہوگا، یا اس کے آباء و اجداد میں کوئی سیاہ کلر کا ہوگا، اس کے خاندان میں کوئی سیاہ کلر کا ہوگا، تو اس سیاہ کلر والی جو رگ ہے، جو اگلی نسلوں کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے، کسی کے اندر غلبہ ہو جاتا ہے اس کا، کسی کے اندر نہیں ہوتا، تو پھر اسی رگ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی ہو، تو فرماتے ہیں ولم یرخص له فی الانتفاع منه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انتفاع کی، یعنی اس بچے کے انکار کی اجازت نہیں دی، انتفاع مطلب انکار کی، منہ اس بچے سے، یعنی بچے سے کے انکار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت نہیں دی، محض اس بنیاد پر کہ ان دونوں کا، اس بچے کا کلر ماں باپ سے جدا تھا، ماں باپ سے ہٹ کر ان کی شکل و شفات یا رنگ ہے یہ اگر نہیں تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ، نہ اس کے پاس کوئی بین دلیل ہے کہ اس عورت نے کسی اور کے پاس خلوت اختیار کی ہو، ایسی کہ اس کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، تو آپ نے اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد نہیں کیا۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی کئی بار بچے کی مختلف اعضاء مختلف افراد پر جاتے ہیں، کسی کی آنکھیں کہتے ہیں جی یہ پھوپھی پر گئی ہیں، اور کسی کی جو ناک وہ ماموں پہ گئی ہے، کسی کے ہاتھ جو ہے یہ باپ کی طرح ہیں، کسی کا چہرہ ماں کی طرح ہے، اس کے پاؤں فلاں کی طرح ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا، تو یہ ارقیں ہوتی ہیں کہ جو جس کی ساتھ مشابہت اختیار ہو جاتی ہے، اس بنیاد پر گویا یہ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ بچے کا انکار یا عورت کے اوپر جو زنا کی تہمت ہے، یہ بغیر دلیل کے نہیں لگائی جا سکتی، ہاں جی، کسی کی عادات بھی باپ پہ چلی جاتی ہیں، کوئی ذہین ہوتا ہے باپ کی طرح ذہین ہوتا ہے، کوئی ماں کی طرح ذہین ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جڑی چنگی چنگی چیزاں ہوندیاں نے نا، وہ ماں پیو اپنے کھاتے پا لیندے نے، باقی سارے پیاں تے اللہ تے کر دی۔ اچھا جی، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ تھا عن ابی بشر، اچھا یہ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تشبیہ دی ہے، یعنی اس مسئلے کو تشبیہ کے ذریعے سمجھایا، اب یہ مسئلہ واضح تھا، یہ مسئلہ واضح تھا، یعنی محض اس بنیاد پر کہ بچے کی مشابہت ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے تو بچے کا انکار کر دیا جائے، یہ انکار کرنا محض غیر شرعی تھا، تو اس غیر شرعی مسئلے کو آپ نے مثال کے ذریعے سمجھا دیا تاکہ سائل مات کو سمجھ جائے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان امرأة جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، عرض کیا ان امی نظرت، میری ماں نے نظر مانی ہے کہ ان تحجا،
کہ وہ حج کرے۔ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی، یعنی اپنے اوپر حج کو فرض کیا تھا، نافذ کر لیا تھا، لازم کر، فماتت قبل ان تحجہ، لیکن حج کرنے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے، نظر پوری نہیں کر سکی۔ اف احج اف احج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، یعنی اب میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں، نظر کو اتار سکتی ہوں۔ قال، نظر اتارنے سے مراد یہ دوسرا نون ضا را نظر نہیں ہے، نون دال را نظر، نظر کی جو لزوم ہے اس کو میں اتار دوں، اس سے یعنی ساقط کر دوں ادا کر کے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام کیوں نہیں، جی ہاں، نظر اس کو پوری کرو، حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کرو۔ اور ساتھ فرمایا کہ ساتھ اس مسئلے کی وضاحت کر دی، ارائیتا لو کان علی امی کی دین، بلا بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر دین قرض ہو، اکنتی قاضیتہ، کیا تم اس کو ادا کرو گی، کرنے والی ہو، یعنی ایک تمہارے ماں کے فوت ہونے سے پہلے اس کے ذمہ قرض تھا اور وہ فوت ہو گئی ادا کیے بغیر، تو کیا تم اس کو ادا کرو گی؟ قالت، کہنے لگی نعم، ہاں۔ قال، فرمایا فقد الذی لہو، تو پھر اس قرض کو بھی ادا کرو، لہو جو اللہ رب العزت کا، یا فقد اللہ لہو جو اللہ کا قرض ہے اس کو بھی ادا کرو، فإن اللہ احق بالوفاء، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حج کو یا نظر والی چیز کو، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا دین ہے جو بندے پر ہے، تو اس کو ادا کرنا آپ نے اس کو مشابت دی ہے اس دین کے ساتھ کہ جو بندوں کا دین ہوتا ہے، یعنی ایک واضح مسئلے کو جو واضح تھا آپ نے اس کو مثال کے ذریعے یا دوسرے مسئلے کے ساتھ تشبیہ دے کر آپ نے سمجھایا ہے، تو یہ بالکل درست ہے، بات واضح جی؟ کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی، پھر سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔